الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر احسان فرمایا، ہم سب کو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر ہم سب کو کلمے کی دولت سے نوازا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں ہم دو چیزوں کا اقرار کرتے ہیں. ایک اس بات کا اقرار کہ میرے جسم پر اگر کسی کا قانون چلے گا، اگر کسی کا حکم چلے گا تو صرف اللہ کا. اب اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم وہ میرے جسم پر چلے، لیکن طریقہ کس کا ہو، کس کے طریقے پر چلے. تو ہم نے دوسرے جملے میں اقرار کیا محمد الرسول اللہ کے طریقہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. حکم اللہ کا ہوگا اور طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جو اس سانچے میں ڈھل جائے گا، جو اس کے مطابق اپنے جسم کو سنوار لے گا، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. یہ ہم سے مطالبہ ہے. انسان فطرتاً نقال ہے. ہم میں سے ہر آدمی، کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، نقل کرتا ہے. نقل اللہ نے اس کی گٹی میں رکھی ہے. چھوٹا بچہ والدین کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے ویسے ہی کرے گا. بچے کو معلوم نہیں ہے نماز کا کیا حکم ہوتا ہے. اگر گھر میں ماں نماز پڑھنے کی عادت رکھتی ہے اور جب بھی وہ مصلی بچھائے گی بچہ بھی قریب آ کر بیٹھ جائے گا اور وہ بھی ماں جیسی حرکت کرنا شروع کر دے گا. ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، نقل کر رہا ہے. اگر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل دیکھے گا تو کہے گا مجھے بھی موبائل دو بھائی. نقل کرتا ہے ہر انسان. تو میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا کہ کوئی گلوکار کی نقل کرتا ہے، کوئی فنکار کی نقل کرتا ہے، کوئی اداکار کی نقل کرتا ہے، تم سرکار کی نقل کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار کی نقل کے اندر جو اپنے آپ کو کامیاب کر لے گا، اللہ کا اعلان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری راہ چلو، میرا چلن چلو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے پیارے ہیں جو ان کی نقل کرتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے.
نہ صرف پیارا بن جاتا ہے، فرمایا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ. نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی. نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی. آج کل تو ہیلا کر لیتے ہیں، کوئی بھی دین کی بات کہی جائے تو یوں کر لو یوں کر لو. تو نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی. سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. یہاں شاہ مدینہ کے سانچے میں جو ڈھل جائے گا، یہاں شاہ مدینہ کے جو ڈھل جائے گا سانچے میں، وہاں شاہ مدینہ کی شفاعت کام آئے گی. یہاں جو ڈھل جائے گا وہاں جا کر کام آئے گا. تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال لیں اپنے آپ کو. اور آج اگر ہم دیکھیں، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے. نہ صرف نکل چکی ہے بلکہ اس سے نفرت ہونے لگی ہے. نعوذ باللہ. کیفیت یہ ہو گئی، ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اب ہمیں دوسروں کا چہرہ اچھا لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں آ رہا. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا طریقہ پسند نہیں آ رہا. اب طریقہ دوسروں کا، غیروں کا پسند آ رہا ہے. اور غیروں کا طریقہ ایسا ہے کہ اب وہ فنکاروں اور اداکاروں جیسا لباس اپنے بالوں کا اسٹائل بھی جا کر بتاتے ہیں نائی کو کہ اس طرز کے مطابق بتاؤ، اس طرز کے مطابق. یہ جا کر نہیں کہتے میرے بالوں کو اس طرح بناؤ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی. وہ ادا تو میرے اندر نہیں آئی. اور میری محبت کیسی ہے؟ محبت یہ تقاضا کرتی ہے اتباع کا. اس لیے فرمایا فاتبعونی. صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اتباع کرو، پیروی کرو. پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پیروی شرط ہے. اور یہی حضرات صحابہ کرام رضوان مجمعین نے کی، اپنی زندگی کے اندر پیروی لے کر آئے. دنیا کے اندر انسان سفر کرتا ہے تو اس سفر میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا سفر راحت کے ساتھ ہو، عزت کے ساتھ ہو، اجرت کے ساتھ ہو. اگر میں نے لاہور کا سفر کرنا ہے تو میری سب سے پہلی کوشش ہوگی کہ میرا سفر سکون والا ہو، راحت کے ساتھ ہو جائے. اس لیے اس کے لیے ٹکٹ کروائی جائے گی. اب جیسی طاقت ہے، کوئی بس پر جانا چاہے، کوئی ریل گاڑی پر جانا چاہے، کوئی ہوائی جہاز پر جانا چاہے. نمبر تو یہ چاہتا ہے میرا سفر عزت کے ساتھ ہو. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا میں ذلیل ہو کر جاؤں، لوگوں کے پاؤں کے اندر بیٹھ کر جاؤں، کہ آتے جاتے لوگوں کی مجھے چپلیں لگے. کوئی نہیں چاہتا. ہر ایک سیٹ پر بیٹھ کر عزت کے ساتھ جاؤں. اور نمبر 3، ہر ایک چاہتا ہے میرا سفر جلدی ہو جائے، میں اپنے منزل مقصود پر جلدی پہنچ جاؤں. اس کو کہتے ہیں عجلت، جلدی پہنچوں. یہ ہر انسان دنیا کے اندر چاہتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا میرا سفر مشقت والا ہو، الا یہ کہ خود آ گئی. لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم سفر بھی کریں، یہاں بھی تھوڑا سا بھی سفر کرنا، اس میں بھی راحت کے ساتھ سفر ہو جائے، عزت کے ساتھ سفر ہو جائے، اجرت کے ساتھ سفر ہو جائے. یہ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے. تو ہم میں سے ہر مسلمان، ہر آدمی، بچہ، بڑا، چھوٹا، بڑا، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک مسافر ہے، سفر کر رہے ہیں. اور ہمارا سفر کس کی طرف ہے؟ ہمارا سفر ہر مسلمان کا جنت کی طرف ہے. اب جنت کی طرف جو سفر ہے وہ راحت کے ساتھ ہو جائے، عزت کے ساتھ ہو جائے، جلدی ہو جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نسخہ نصیب فرمایا ہے ہمیں کہ ہمارا سفر ہو جنت کی طرف. ہر مسلمان نے جنت جانا ہے، ضرور جانا ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے نے ضرور جنت میں جانا ہے، کیونکہ یہ چابی اس کے ہاتھ میں موجود ہے. لیکن اس سفر کی بھی 2 کیفیتیں ہیں. کوئی راحت کے ساتھ سفر ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ہے کہ مشقت کے ساتھ سفر ہو. یہ جنت کا سفر یہ بھی ممکن ہے. عزت کے ساتھ سفر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ذلت کے ساتھ سفر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے میں جلدی جنت میں پہنچ جاؤں، مرتے ہی جنت میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جلدی نہ پہنچوں، دیر سے پہنچوں. ہر مسلمان اپنے آپ سے سوال کرے گا میرے پاس 2 راستے ہیں، میں جنت جانے کا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. دل کی گواہی، دل سے آواز آئے گی میں وہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سفر یہاں سے جنت تک راحت کے ساتھ بھی ہو جائے، عزت کے ساتھ بھی ہو جائے، عجلت کے ساتھ بھی ہو جائے، کہ ادھر آنکھ بند ہو اور ادھر میں جنت پہنچ جاؤں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا یہ سفر خیریت کے ساتھ ہو، میں دنیا میں
قبر تک، قبر سے آخرت کا سفر، ہر قسم کی مشقت سے، تکلیف سے، عذاب سے، ذلت سے بچ کر وہاں تک پہنچ جاؤں، تو اس کے لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بتائی گئی، اور اس کا نام ہے سنت۔ جو سنت کا رستہ اختیار کرتا ہے راحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا، جو سنت والا راستہ اختیار کرے گا۔ اور اگر نہیں کرتا پہنچے گا تو صحیح، لیکن دنیا میں بھی مشقت، قبر میں بھی الامان والحفیظ مشقت، آگے جا کر بھی مشقت، پہلے اپنے گناہوں کی صفائی کروانی پڑے گی جہنم میں جا کر، پھر جا کر جنت میں جانا پڑے گا۔ اللہ بچائے اس معاملے سے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا ہی میں ایسے اعمال کر لیں کہ اللہ تعالی بغیر جہنم کی طرف جانے کے، اللہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے، آمین۔ اصل چیز یہ ہے، اور یہ مہینہ یہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے نصیب فرمایا۔ اب اس کے اندر کرنے کا کام یہ اپنی زندگی کو ٹٹولا جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ ہماری نماز تب قابل قبول ہوگی حضور کی سنت کے مطابق ہو، روزہ قابل قبول ہو سنت کے مطابق ہو، ہر ایک چیز اس کے اندر سنت کی رعایت، میری صبح سے شام تک کی زندگی بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا دلی کیفیت یہی تھی۔ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا سانچہ اللہ نے عطا فرمایا اس میں ڈھلا ہوا تھا، صورت اور سیرت اس کے مطابق ہے۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہے۔ ہاں، یہ کب ہوگا؟ جب میں ہر قدم پر حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا، ہر قدم پر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں آتے ہیں کہ گھر میں چھوٹا بچہ اچھا لگا، یہ ایک عام مثال دے رہا ہوں، چھوٹا بچہ ہر ایک انسان کو اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے گود میں اٹھا لوں، دل چاہتا ہے پیار کر لوں، اپنا بیٹا ہے، دل چاہا تو فرمایا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو روک لو، یہ جو جذبہ دل میں آیا سوچ لو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرمایا کرتے تھے، میں بھی اسی لیے اپنے بچے سے پیار کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ تم نے اپنے جذبے پر عمل تو کیا لیکن حضور کی سنت سمجھ کر کیا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ ہر کام میں ہمیں تو ہر کام میں بتایا، گھر میں داخل ہونا ہے، گھر سے نکلنا ہے، مسجد میں آنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، آپ نے کالج جانا ہے، آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، آپ نے کاروبار پر جانا ہے، واپس آنا ہے، ایک ایک طریقہ موجود ہے الحمدللہ، کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے ہمیں بتا دیا گیا۔ ہر قدم پر اگر حضور کی سنت یاد رہے گی، ہمارا ہر عمل سنت کے دائرے میں آ کر اس میں انوارات پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور ہم اللہ کے پیارے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ چیز ہمیں عطا فرمائی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان مجمعین کو لے کر چلے تھے، آپ نے خواب دیکھا تھا، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن راستے میں مشرکین نے روک دیا، نہیں آنے دیا مکہ میں، وہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ایک مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا کہ جا کر ان سے بات چیت کی جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے جو آپ کو لے کر جانے والا تھا ان کے پاس، تو اس نے دیکھا کہ آپ کا جو ازار ہے، جو آپ کا تہبند ہے، وہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہے، نصف پنڈلی تک ہے، اوپر ہے۔ اور مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر عادت یہ تھی کہ وہ جو جتنا مالدار ہوتا اتنا اس کا ٹخنا چھپا ہوا ہوتا، بلکہ اس کا تہبند زمین پر گھسٹتا ہوا آتا، ساتھ ساتھ چلتا گھسٹتا ہوا، تکبر ہوتا تھا کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہم بڑے سیٹ آدمی ہیں۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے۔ آج یہی کیفیت مسلمانوں میں آ رہی ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، مشرکین کا طریقہ یہ تھا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے چھپ گیا فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، یہ معمولی بات نہیں، وعید ارشاد فرما دی۔ اب یہ چھوٹا گناہ نہیں، اب بڑا گناہ بن گیا۔ اگر شلوار سے ٹخنے کو چھپا دیا، گناہ کبیرہ کیا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ کوئی کچھ کہتا رہنے دے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تو دنیا کو دیکھتے ہیں جی، لوگ کیا کہیں گے، ملا بن گیا ابھی سے اور یہ بات کرنا شروع کر دیں گے، تو ملامت اگر کوئی کرتا ہے کرنے دو۔ عزت دنیا کے طریقوں میں نہیں ہے، عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے، سنت میں۔ یہ اپنی زندگی میں لے آئے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو عیب نہیں ہوتا، ان کے دل میں جو نہیں رینگتی، تو ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیوں ملامت ہو، ہم کیوں خوف کھائے؟
ہم کیوں دوسرے سے مرعوب ہو؟ ہم نے اپنے محبوب کے طریقے کو اپنایا ہے اور ان کے طریقے کو اپنایا جو اللہ کے پیارے ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں. ہم نے ان کے طریقوں کو اپنایا. عزتیں جن کے قدموں میں تھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں. تو پھر ہم بھی انہی کے طریقے کو اختیار کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن ہم تو اپنے محبوب کی سنت پر جان دے دیں گے انشاءاللہ. یہ کیفیت ہونی چاہیے. لیکن اب یہ بھی معیوب ہو گیا نعوذ باللہ. اس کو برا سمجھا جانے لگا. ہے مسلمان، دعویٰ کرتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں. ارے حضور کی سنت سے تو آپ کو ادا سے پیار ہی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں آپ. تو کیسی محبت ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کا تو آپ مالدار صحابہ میں سے ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا کہ آپ بھی اپنا یہ اظہار نیچے کر کے جائے. تو فرمایا نہیں، لا، ایسا نہیں کروں گا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اسی طرح دیکھا ہے، اسی طرح رہے گا. لہذا اپنا اظہار ٹخنے سے اوپر رکھ کر ہی مشرکین کے اندر جا کر بات کرنے کے لیے گئے. وہاں سب کے اظہار ٹخنے سے نیچے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اظہار سب سے اوپر تھا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اصل دل کے اندر یہ چیز محبت آ جائے. آج یہی محبت نہیں، اور کہتے ہیں یہ شاید معمولی چیز ہے کہ مولوی لوگ اسی کی بات کرتے ہیں. معمولی چیز نہیں، گناہ کبیرہ عرض کر دیا. حدیث شریف میں فرمایا 3 آدمی جن کے لیے 4 سزائیں ہیں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمیوں کے لیے 4 سزائیں. پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ لا یکلمہم اللہ. یہ 3 آدمی ایسے کل قیامت والے دن اللہ ان سے بات ہی نہیں فرمائیں گے. بات ہی نہیں فرمائیں گے. بات تو کرنا ایک طرف، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے ہی نہیں دیکھیں گے. جب نظر رحمت نہیں پڑی تو کون سی نظر ہوگی؟ نظر غضب ہوگی. نظر غضب کا مطلب جہنم کا مستحق ہے. اور نمبر 3 ولا یزکیم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے، گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائیں گے. ولہم عذاب علیم. اور نمبر 4 دردناک عذاب ہے ان کے لیے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ لوگ؟ ناکام ہو نامراد ہو جائے، کون لوگ ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا المسبل، وہ آدمی جس کا اوپر سے آنے والا لباس ٹخنے کو ڈھانپنے والا ہے. اس کو عربی کہتے ہیں، اندر کہتے ہیں المسبل. فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے لیے یہ 4 سزائیں تجویز کی گئی. یہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. یہ 4 سزائیں اس کے لیے تجویز کی گئی. دوسرا والمنان، وہ آدمی جو احسان کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے. تیسرا وہ آدمی جو اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے. یہ تینوں کے لیے 4 سزائیں. اب تو معمولی بات تھوڑی رہی ہے. اب کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، ہم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پسند آنا ہے. ہم تو اللہ کی نظر میں جچ جائیں، پسند آ جائیں، یہ ہمارے دل کی تمنا ہونی چاہیے. تو جس کی دل کی تمنا ہوگی وہ کام بن جائے گا. اس لیے یہاں دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈل گئے، کل قیامت والے دن حضور کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. شرط تو یہی ہے نا کہ اس کے بغیر کام کیسے بنے گا. لہذا اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ میرے بالوں کا طریقہ، اسٹائل وہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے. میرے چہرے پر سنت رسول سجی ہو، میرے چہرے کا انداز کیسا ہو؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. خواجہ عزیز حسن مظہوب رحمہ اللہ نے یہ شعر کہا تھا. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کر آئے؟ تو یہ عرض کریں گے کہ آپ کے محبوب کی یارب، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. یہ شباہت ہے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. میں نے صورت بنا سکتا تھا. کئی ایسے افراد ماشاءاللہ دین پر اپنی طرف سے بھرپور عمل کیا. ایسی بیماری تھی، کینسر کی بیماری تھی. کہا کہ آپ کو شعائیں لگے گی، آپ کی داڑھی ختم ہو جائے گی ساری کی ساری. کہا نہیں، میں شعائیں لگوانا قبول نہیں کر سکتا، لیکن داڑھی کو ساتھ لے کر اپنے قبر میں جانا گوارا کرتا ہوں. ایسے بہت دور کے نہیں، قریب کے ہی لوگ ایسے، یہیں علاقے کے لوگ ایسے تھے جو دنیا سے چلے گئے اور اس پر اللہ نے نوازا ہوگا، یقیناً نوازا ہوگا کہ اپنے محبوب کی شباہت لے کے آئے. اسی کو عرض کر سکتا ہے وہ جا کر. تو شباہت ہوگی تو کام بنے گا نا بھائی. تو میرے چہرے کا ایسا انداز ہونا چاہیے، میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میرے ہاتھوں میں ناخن کیسے ہونے چاہیے، ناخن کاٹنے نہیں کاٹنے کیا حکم دیا گیا، میری شلوار کہاں تک ہونی چاہیے کہاں تک نہیں ہونی چاہیے، اور میرے پاؤں کیسے ہونے چاہیے کیسے نہیں ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل گیا، ان کی پوری غلامی میں آ گیا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. یہاں نقل کرنے والا کامیاب ہے، دنیا میں امتحان حال میں نقل کرنے والا ناکام ہے. اس کے پیپر کے اوپر لال مارکر سے نشان لگا دیا جاتا ہے اس نے نقل کی. لیکن دنیا میں جو جتنی زیادہ حضور کی نقل کرے گا
اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بنتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے سامنے. لہذا کوئی بیٹا ہے, کوئی والد ہے, کوئی شوہر ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری, ایک شوہر کو کیسے ہونا چاہیے, ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے, ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے, ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے. ایک ایک ادا حضور کی الحمدللہ محفوظ ہے, وہ دیکھتے چلے جائیں, اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہی چلے جائیں. لہذا اس کا اہتمام ہو, کم از کم ان سنتوں پر تو عمل کرنے کا اہتمام کر لیں جس میں معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں. ایک تو یہ. نمبر 2, مسجد میں آنا ہے, مسجد سے نکلنا ہے, یہ سنت عام ہے, آنا جانا تو ہے ہی ہے, تو سنت کے مطابق ہی کیوں نہ آ جائیں, سنت کے مطابق ہی کیوں نہ نکل جائیں, سنت کے مطابق آئیں. اور میں مسجد میں داخل ہوں تو 5 سنتوں کا مجھے ثواب مل جائے, میں نکلوں مجھے سنت کا ثواب مل جائے. ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہے ہیں. تیسرا, سلام میں کثرت کروں. سلام جس سے چاہے میں جانتا ہوں نہیں جانتا اس کو سلام کروں. سلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے سلام کو پھیلایا, اس کو پھیلاؤ. کوئی بھی اس سے کوئی انکار نہیں کرتا, کوئی غصے بھی نہیں ہوتا تم نے ایسا کیوں کیا. نہیں, ہاں اب وہ اعمال جن پر ہم سمجھتے ہیں معاشرہ رکاوٹ بن رہا ہے, ابھی نہیں کر پا رہے, تو پہلے ان سنتوں پر عمل شروع کر دیں. اللہ ان کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. ہمت کر لے, اور جو ہمت کر لے اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, وہ ان پر بھی عمل کرے, ہر سنت پر عمل کرتا چلا جائے. لوگوں کی باتوں کی کیا پرواہ, ہمیں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پسند ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسند ہونا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو پسند کرتے ہیں, ان کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کی نالائکیوں کو معاف فرما دیجئے. یا ذل جلال والاکرام ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں ابھی تک مبتلا ہے اسے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے. مولا کریم پیار والے اعمال نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجئے. مولا کریم دلوں سے حسد, بغض, کینہ, کبر, تکبر, ریا, نفاق سب نکال کر دل میں اخلاص پیدا فرما دیجئے. دل میں اپنی اشد محبت عطا فرما دیجئے. مولا کریم ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے, اس کی صحیح طور پر قدر کرنے والا بنا دیجئے. ہم سب کو رمضان کا قدردان بنا دیجئے. مولا کریم رمضان کا قدردان بنا کر یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما کر, یا اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما کر, خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر, یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا کر کل قیامت میں دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا